نہیں شیئر کرنی؟ میں شیئر نہیں کی. سر میں دوبارہ کرتا ہوں. ریپیٹ کریں، یہ تو ریکارڈنگ میں نہیں آیا. چلو ابھی تو جو ہم نے سمجھا ہے وہ ہے لفظ. منہ سے نکلنے والے کو لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ اگر دو اکٹھے ہوں، کم سے کم دو اکٹھے ہوں، انہیں مرکب کہتے ہیں. مرکب کی ہم نے قسمیں پڑھ لی تھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. جہاں پر آپ کو جس بات کا نہیں علم، آپ نے مجھے بتا دینا ہے آپ یہ بات کیا کر رہے ہیں، میں نے یہ بات نہیں سیکھی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب دو مرکب اکٹھے ہوں تو کلام بنتا ہے. اب کلام جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے الفاظ پر. ٹھیک ہے. الفاظ پر. وہ الفاظ وہ لفظ کسی چیز کا نام ہوگا، یا کوئی کام ہوگا، یا ان دونوں کے درمیان ربط کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ اگر تو کسی چیز کا نام ہے تو اسے اسم کہیں گے، اگر کوئی کام ہے تو فعل کہیں گے، اگر ان کے درمیان میں ربط قائم کر رہا ہے تو اسے حرف کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب جو اسم ہے، اسم کے ہم نے چار طریقے سیکھے تھے کہ جن کے ذریعے ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے اسم کا اعراب. دوسرا ہے اسم کی جنس. تیسرا ہے اسم کی تعداد یا عدد. اور چوتھا ہے اسم کی قسم. ٹھیک ہے. انگلش میں ہو جائے گا اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اینڈ ٹائپ. ٹھیک ہے. یہ چار چیزیں ہم نے ذہن میں رٹا لگا لینی ہے. ہم نے جب بھی اسم کی طرف دیکھنا ہے تو ہم ان چار چیزوں کے ذریعے پہچانیں گے. تو اسم خود ہی ڈانس کر رہا ہوگا پہچان کے لیے کہ بھئی میں اسم ہوں. اگر ہم چار چیزوں کو سمجھ جائیں تو سب سے پہلے ہم نے سمجھنے کے لیے ہم اعراب پہ آئے تھے. اعراب کی ہم نے آگے چار قسم کی قسمیں سمجھنی ہیں. اعراب کی چار قسمیں سمجھی ہیں، سمجھ لی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلا تھا اعراب کو پہچاننے کے لیے رفع، نصب، جر. Anybody has doubt about رفع، نصب، جر؟ نو سر. نو. پھر ہم نے پہچانا تھا اعراب بالحروف، اعراب بالحرکات. Anybody have any doubt about that؟ نو. کلیئر. ارسلہ خاموش ہو گئی. قدسیہ؟ جی سر، یہ نا ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میں بار بار دیکھوں گی تو مجھے سمجھ آ جائیں گی. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اس امید پہ آگے نہیں چل سکتے. Who has clarity about اعراب بالحروف and اعراب بالحرکات or have doubts؟ جس کے پاس کلیئرٹی ہے وہ انمیوٹ کر کے بتا دے. I have clarity. عرب چلو بالحروف اور بتا دیں. عرب پھر ارسلہ کو بتائیں. ارسلہ کا یہ کھاتا کلیئر کرنا ہے. She must like very good in it. تو اعراب بالحروف کیا ہے؟ ایک سیکنڈ. اعراب بالحروف جو ہے بیسکلی جب حرف پہ جو ورڈ کا جو حرف ہوتا ہے اس کے جو حرف ہوتا ہے اس پر جو اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے وہ اعراب بالحروف ہوں گے. اور اعراب بالحرکات جو ہے وہ پورے ورڈ پہ افیکٹ کریں گے. جیسے فار ایگزامپل نہیں. that's what I wrote down. Okay. Just a second. Let me repeat it. یہ امامہ بتائیں گی. امامہ I think she understood. I wrote it down like 3 times. کوئی مسئلہ نہیں. سر یہ اعراب بالحرکات جو ہوں گی وہ ہوں گی جو تنوین اور بلا تنوین ہوں گی، اور اعراب بالحروف وہ ہوں گے جو ہم آوازیں ہم نے تثنیہ اور جمع میں سیکھی تھی، آنی، عینی، ماشاء اللہ. وہ اعراب بالحروف اور وہ اعراب بالحرکات ہوگا. Who was that? سر You امامہ. got a gold medal. ٹھیک ہے. یہ لفظوں میں ہے سارا. سر یہ آپ کا گولڈ میڈل ہے، ایکچولی آپ نے سکھایا ہمیں. گولڈ میڈل. اوکے. Basirat, is it clear now? Oh, you mean like ina, una, ina, those sounds, right? Yes, that's Arab al-Huruf. That's what I said. Like تسنیہ کا جمع کا اعراب. حروف کے اوپر جب وہ ہوتی ہے چینجز ہوتے ہیں that's called اعراب بالحرکات. تسنیہ اعراب، تسنیہ اور جمع سالم کا Okay, اعراب، fine. جمع
अरब का ये मोनस का I साइन वो understand that part. हुरूफ आते हैं صحیح है. जी जी जी. माशाल्लाह. I just want I'm to make clear sure that about that. I'm clear about that. Yes. alhamdulillah, alhamdulillah. I just want to make sure that we have clarity, like ना मैं उसको clear very शायद very explain नहीं clear. कर पा रही थी, but that's what I Alhamdulillah. was trying to say. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Arsla. Do you जी understand सर. now? जी नहीं, सर. कहीं जी नहीं बोलना. क्या समझ आई? अराबिल हुरूफ किसे अराब कहते हैं? वो जो ऊना और ईना की साउंड है. हाँ जी, वो अराबिल हुरूफ है ना, वो हम हुरूफ के जरिए अराब बदल रहे हैं. रफे और नस्बी जरी हालत में हम हुरूफ को बदल रहे हैं ना. मिसाल के तौर पर आनी आईनी, ऊना ईना, आतुन आतिन. आती. तो ये ठीक अराबिल हुरूफ है. अराबिल हरकात ठीक. क्या है? उन अन इन, उ आ ई, उ आ, उ आ. क्योंकि वो बिला तनवीन मा तनवीन है ना, तो वो हमने समझा था. अच्छा, फिर हमने समझा था हल्के और वजनी. ये तीसरी किस्म जो होगी वो होगी हल्के या वजनी अस्मा, यानी मा तनवीन बिला तनवीन, हल्के और ठीक वजनी. ठीक है, ये हमने कल समझा है. और आखिर में जो होगी वो होगी नखरे वाले अस्मा या जिद्दी अस्मा. ठीक है, नखरे वाले जी. अस्मा और जिद्दी अस्मा. नखरे वाले कौन से हैं? जो वो अस्मा जो जेर कबूल नहीं करते या तनवीन कबूल नहीं करते. ठीक है, तनवीन लेकिन कबूल अगर नहीं करते. जी. लेकिन वो उनकी कमजोरी ये है कि अगर अल आ जाए तो फिर वो कबूल कर लेते हैं. हाँ जी, माशाल्लाह. जिद्दी अस्मा कौन से हैं? सर जैसे उमर, युमना, ईसा, ये तो मूसा. नखरे वाले हैं. नहीं. उमर जो है ये नखरे वाला इसम है, क्योंकि इस पे जबर जेर पे अराब तब्दील तो होता है, पेश आएगी, जबर आएगी, जेर नहीं आएगी, तो नखरा है ना. अलिफ आएगा तो अच्छा. सब कुछ आना शुरू हो जाएगा. लेकिन मूसा, ठीक ईसा, हमना, युमना, युसरा, ये जो नाम है ये जिद्दी नाम है. ठीक उमामा, ठीक. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? इट्स समथिंग weird we are जी talking about. सर. जी. आमना, सर हमना आना, सॉरी. सर हमना हम खड़ी जबर के साथ लिखते हैं या मतलब अगर जब हम उसको उर्दू में लिखते हैं तो हम उसको गोल हे के साथ भी तो लिखते हैं? नहीं, ये आखिर में या के साथ ऊपर खड़ी जबर लिखी होती है. अब डिपेंड अच्छा. करता है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है. हाँ, डिपेंड करता है किस तरीके से लिखा जा रहा है. ये बात हो रही है जिसमें या के पहले जैसे मूसा और ईसा वाला इसम है ना, वो हाँ जिद्दी नाम है. जी. ठीक है, और फिर ठीक जिद्दी नाम के आगे अकसाम है. जिद्दी नामों की हम किस्में पढ़ेंगे. आज हम जो करेंगे जिद्दी. ठीक. अनटिल नाउ दिल में कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये बात क्यों क्लियर नहीं है, या किसके बारे में आपके ज़हन में शक शुबा आ रहा है? नखरे वाले, गैर नखरे वाले अस्मा के बारे में क्लियरिटी है? मा तनवीन बिला तनवीन वाले? सर वो जो आपने कल आप सबने कुरान में से जो एग्जांपल ढूंढी थी ना, वो मुझे जरा सी समझ नहीं थी आई. मुझे लग सकता था मेरे सर के ऊपर से गुजर गई है वो सारी मिसालें, मुझे नहीं थी कोई उनकी मसला समझ नहीं, आई. उसको छोड़ दें, फिर बस निकाल दें, कोई मसला नहीं, निकाल दें उस ज़हन से. ठीक है, निकाल दें. ठीक नो वरीज अबाउट दैट. ठीक है, परेशानी होना. ठीक सर. अब हम समझ रहे हैं मा तनवीन बिला तनवीन, मा तनवीन बिला तनवीन, या हल्के और वजनी अस्मा. हल्के और वजनी अस्मा. बस. ठीक है, ठीक तो सर. हमने क्या देखना है? हमेशा कुरान में दो चीज, पहली चीज जो नोट करनी है कुरान मजीद की इबारत में, वो देखना कि ये इसम वजनी है या नहीं है. वजनी से मुराद क्या है? उमामा, डिड तनवीन यू वाला. अंडरस्टैंड दैट टेक्निक? जी सर तनवीन वाला. अकेला तनवीन नहीं, और भी. जिसके साथ अल लगा हुआ तस्मिया होगा, और जमा मतलब का जो नून. वेरीफाइड. नहीं, तस्मिया और जमा का नून नहीं, तस्मिया और जमा का नून का होना, ये वजनी होंगे. और मुजाफ वाला सर भी ना. इसकी एग्जांपल दें प्लीज. मिसाल का मुस्लिमून, ये नून लिखा होगा तो वजनी है ना. नून वजनी वजन कर रहा है ना, जी. नून वजनी ठीक बना रहा है. हाँ ठीक. यानी हाँ जहाँ पे भी आराब से हमें पता चलेगा, चाहे वो अराबिल हरकात हो चाहे अराबिल हरूफ हो, ऐसे कह हाँ. तो सकते हमें हैं. क्या करना है? अगर तो हमें बिल्कुल जब हम ऐसे करते हैं ना, कुरानी भी निकाल लेते हैं. लेट्स कम टू द स्क्रीन. मैं ना आज एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन नाउ. जी सर. ये लफ्जी तर्जुमे वाला कुरान पाक है, बहुत मजेदार. ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है आयत. मैं आयत नंबर 12 पे हूँ.
آیت نمبر 12 جی پہ. سر. جی اچھا, سر. یا یحییٰ خود الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. یہاں پہ پہلے آپ نے ہلکی وزنی اسماء ڈھونڈنے. وزنی اسماء کون کون سے ہیں؟ بقوتین. نمبر 1. نمبر 2. سبیہ. ماشاء اللہ, دل خوش کر دیا. اب آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ کیا اس میں اور اسم ہے. یہ تو کنفرم ہو گیا نا, یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا, تنوین نظر آ گئی تو یہ اسم ہو گیا. اب ہلکے اسماء کون کون سے ہیں؟ ہلکے اسماء الکتابہ, یحییٰ, الکتابہ اور یحییٰ اور الحکمہ. الحکمہ. اچھا, الحکمہ وزنی کیوں نہیں ہے؟ سر الف لام کی وجہ سے. ماشاء اللہ. اچھا, الکتابہ, پھر الکتابہ وزنی کیوں نہیں ہے؟ سر الف لام کی وجہ سے. اور یحییٰ پہ کیوں کچھ نہیں ہے؟ یہ تو مبتدا ہے, مبتدا پہ تو تنوین آنی چاہیے. سر یہ ضدی اسماء ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھ لیا سر قرآن پاک پڑھنے کا. ماشاء اللہ. آپ اگلی آیت پہ جاؤ. کون جائے گا اگلی آیت پہ؟ سر ورس بقوۃ نمبر اسم ہوگا یا نہیں؟ یہ کون ہے؟ امامہ. امامہ. سوال, اسم کی علامات کیا ہیں؟ جو ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھی تھی اس میں اعراب کے اس میں یہ نہیں آئے گا. مع تنوین کسے کہتے ہیں؟ ما تنوین اعراب اسم کا اعراب ہوتا ہے نا. تنوین کے ساتھ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. ہاں جی. رائٹ. تو 2 زبر 2 زیر جی 2 پیش نظر آ رہی ہے. جی, تو پھر کیا بن گیا یہ تو اسم ہوا نا. ہاں جی, بات ختم. یو گاٹ اٹ. ٹھیک 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 ہم ٹھیک نے ٹھیک. اسم اور کو یہ پہلے دیکھا جو ہے. اس سے پہلے, جی جی, ہاں جی. جو اس سے پہلے جو با زیر آ رہی ہے یہ وہ حروف جر والی ہے نا. ہاں جی, حروف جر کبھی بھی فعل پہ اس میں فعل پہ نہیں جاتے ہیں اسم پر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اور اسی کی وجہ اچھا, سے آگے جو 2 زیر آ رہی ہے وہ بھی حروف جر کی وجہ سے آ رہی ہے حروف کیونکہ جر کی وہ وجہ سے آ قوہ رہی ہے. مجرور ہو رہا ہے ماشاء نا. اللہ. ٹھیک. مجرور ہو رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے خود کے. ٹھیک ہے. کتاب مفعول ہے اور یہ سر متعلق دوبارہ ہو جائیں بتائیں, گے. یہ جر جار مجرور اور مجرور کس مل سے؟ کر کے متعلق ہو جائیں گے خودی الکتاب. خود کے, خود ہے نا. ہاں جی, ٹھیک 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 خود ٹھیک. الکتاب. ہاں جی. یعنی اچھا, خود اس آگے میں ہے آیت فعل ہے نمبر نا. فعل. ہاں جی, پکڑو نا, پکڑو, حکم ہے, تھام لو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی. اچھا, اب ہمارے پاس ہے آیت نمبر 13. قدسیہ, آجو میدان میں. ہاں جی. حنانن, زکاتن اور تقیان. یہ کیا ہے؟ اسم. قسم. ماشاء اللہ. آگے آیت نمبر 14. کون آئے گا؟ بصیرت. وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. برا والدیہ جبارا والدی. یہ مل گیا تسنیہ. والدیہ. اب ارسلہ کو آپ سمجھاؤ کہ ہم کل بات کیا کر رہے تھے. والدیہ یہاں پہ وہ اس کے بغیر آیا کیا نا. ہونا چاہیے تھا؟ نون کیا ہونا چاہیے تھا؟ والدینی ہی ہو سکتا ہے. والدینی ہی ہونا چاہیے تھا. ارسلہ, ہاں, جی سر. تو یہ والدینی ہے, نون do ڈراپ you ہو گیا understand اس now? سے. نہیں, مجھے تو نہیں, ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. دیکھیں اس میں جو بصیرت, ہے آپ سمجھا نہیں رہی ہو. والدیہ, اس کس کے مطلب اس کے والدین کی بات ہو رہی ہے, ماں باپ کی. ٹھیک ہے, دو ہیں, ماں اور باپ, 2 بندے ہیں.
ठीक है जूम ना? करें, जूम देखें, हाँ, जूम देखें। 2 बंदे हैं ना, अब वालिदैनी यानी कि 2 पेरेंट्स के लिए जो आएगा तस्निया, वो वालिदैनी होगा, ठीक है ना? आईनी की साउंड है ना ये, तो अच्छा वालिदैनी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नून ड्रॉप हो गया, यहाँ पे सही। नून नून क्यों जो ड्रॉप है हुआ है? वो ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये मुजाफ है, ठीक है? अगर इसे मुजाफ हो तो तनवीन ही होगी, और तस्निया और जमा का नून गिर जाता है, ठीक है? इन एवरी केस, अब राइट? समझ आया? बसीरत, ये क्या हर केस में ऐसे ही होगा कि जहाँ मुजाफ होगा वहाँ नून ड्रॉप हो जाएगा तस्निया जमा में? हाँ जी, तनवीन भी गिर जाएगी, एक जबर रह जाएगी। हाँ, ठीक ठीक, बेशक मिसाल के शुरू तौर में पर अल आए या ना आए। अल आइन आए, हाँ, अल का तो तल्लक है ही नहीं ना। यहाँ पे अल का ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मुजाफ का है। हाँ, ठीक है, वहां पे वो जो यानी अलिफ लाम जो तनवीन है भी ना, नहीं आएगी और तस्निया में भी नून नहीं आएगा, मतलब तस्निया और जमा दोनों में भी। हाँ, नून वो हो जाएगा, मजमू हज़फ हो तो जाएगा। अगर देखें, यहाँ पे तो हमने, जी जी, करें बात। सही है, हाँ, यहाँ पे तो एंड में आगे ही लग गया, तो मतलब वो मुजाफ इलैह वो ही उसके, हो गया। हाँ 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 जी, हाँ हाँ, तो अगर अगर यहाँ पे ही ना होता, मतलब अगर हम वैसे कोई और मरकब जहन में रखें, वो फिर अगले के साथ अटैच्ड हो जाएगा मुजाफ इलैह के साथ, और बीच में से बस नून स्किप हो जाएगा। ऐसे होगा? हाँ, कोई भी हो सकता है, वालिदई का भी हो सकता है ना, वालिदई का, वालिदैनी, आपके वालिदैहा, वालिदैन वालिदै का, का। हाँ, उसके बाद ठीक, वालिदई अहमद, वालिदई उमरा, ठीक है, वालिदई उमरा, उमर के वालिदैन, तो हम बस वालिदई कर देंगे वालिदई। उसको। हाँ, हाँ, वो फिर या लग जाएगा, अच्छा, खाली अब या मैं ना, होगा, फिर अब ये अकेला या उसूल ठीक होगा। समझें, है, हल्का और वजनी, हल्का और वजनी। वजनी कब है? जब तक पेट मौजूद है मोटे बंदे का, और पेट क्या चीज है? गोल, आई मीन नून, ठीक है, आई एम सॉरी। अब जब तक ये नून वजनी बना रहा है, गॉट इट? आई सेड समथिंग वियर्ड बट अपॉलजीज। अच्छा, दैट्स होना क्या फाइन। चाहिए जी था जी, कि समझ आ गई। जब तक नून मौजूद है वो लफ्ज वजनी है। अब नून की 3 शक्लें हैं। एक है नून तनवीन की शक्ल में, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मिन, अन, उन, इन, ये वाला नून। दूसरा है तस्निया का नून, आनी, आईनी, आईनी। तीसरा है जमा का नून, वो कौन सा है? ऊना, ईना, ईना, ठीक है। और फिर जमा, वो तो तनवीन है ना, वो मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन वाली, ठीक है। जब तक वो नून की आवाज मौजूद है वो लफज वजनी है, वो लफज वजनी है। तो क्या होता है जब वो लफज किसी मुसीबत में फंसे तो वो नून गिर जाता है, वो आवाज खत्म हो जाती है। अब मैं सोचूंगा कि ये वालिदई क्यों है, इसको तो वालिदई नहीं होना चाहिए। उसका फिर जवाब आपने क्या दिया अरसला? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? जी सर। क्या समझ आई? सर यही कि वो जो ईना की साउंड होगी ना, उसमें जो नून होगा ना वो गिर जाएगा और उसकी जगह हा आ जाएगी। ना 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 नहीं, हाँ नहीं आएगी। हाँ जो ही है आएगी। वो नहीं, यहाँ पे जो ही है ना वो आ रहा है उसके वालिदैन। अब मैं बोल दूं वालिदई का, आपके वालिदैन, तो फिर काफ आ जाएगा। समझ आई? हाँ, ये मुजाफ मुजाफ इलैह वाली बात आ गई ना, पोजेशन एंड पोजेसर वाली बात, यानी कि हा और चलो मैं का दोबारा, मालिक और आएगी। मिल्कियत, मालिक और जब मिल्कियत वाली बात आ गई ना हम्म। अरसला इसको ऐसे यहाँ पे समझें, जो। हाँ, अगर तनवीन वाला इसम या तस्निया या जमा जब मुजाफ बनेंगे तो उनका नून गिर जाएगा। व्हाट आई ठीक। सेड। उमामा, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? कैन यू रिपीट इट? जी सर, यानी जब जो भी इसम वो मुजाफ बनेगा तो उसका तनवीन और जमा वाला जो नून होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और वो आगे मुजाफ इलैह के साथ अटैच हो जाएगा। हाँ, और लाजमी नहीं है कि वो मुजाफ इलैह अटैच होने वाला हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कहे मैं नहीं अटैच होना, ठीक ठीक है। है। हाँ, तो ठीक है।
کہاں پہ نون آ رہا ہے؟ واحد اسم میں آ رہا ہے، تنوین میں، تثنیہ میں اور جمع میں. جی ٹھیک ہے. جی ہاں تو جی، جیسے تو وہ ہی تینوں ہم، کیسز میں ڈراپ ہو جائے گا. ہاں تینوں کیسز میں نون جو آخر میں آ رہا ہے جب ہی اسم مضاف بنے گا. ارسلہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے اس پہ تنوین آتی ہے؟ نہیں. یہ آپ نے بڑا سوچ کے کہا ہے. دوبارہ، جب کوئی اسم مضاف بنتا ہے کیا اس پر تنوین آتی ہے؟ نہیں. نہیں. وائی ناٹ؟ یہ نہیں میرے دماغ میں آ رہا کہ کیوں نہیں آتی، لیکن نہیں آتی. ہاں یہ رول سمجھ لیں کہ نہیں آتی. مثال کے طور پر اگر میں لکھنا چاہوں، مثال کے طور پر میں نا یہ آپ کے سامنے لکھ کے دکھاتا ہوں. میں نا ایک مثال کے طور پر، یہ میرے پاس لفظ ہے، اسے بولتے ہیں یہ ہے اب. میں نے یہاں پہ تنوین لگائی ہے، عبدن. عبدن کسے کہتے ہیں؟ بندہ. بندہ. ٹھیک ہو گیا، یہ بندہ ہے. عبدن کا مطلب بندہ. پر میں نے اس کو کرنا ہے اللہ کا بندہ یا الرحمان کا بندہ کرنا ہے، تو کیسے کروں گا؟ عبد الرحمان یا عبداللہ. آپ دن کہیں نا، دن کہیں، دن ہونا چاہیے نا. آپ کہیں عبدن اللہ ہی، کہیں نا عبدن اللہ کہیں. کیوں؟ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ آپ نے وہ تنوین کا نون گرا دیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ یہاں پہ پیش کر دی، نون گرا دیا، اور آپ نے وہاں پہ اللہ ہی لکھ دیا. تو کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ. اچھا، مضاف مضاف وہ الیہ. یہاں پہ تھا چھوٹا سا نون. میں ایسے نا اب جنرل لکھ اچھا، دیتا ہوں یہاں پہ. اصل میں یہ ٹھیک لفظ تھا ٹھیک ایسے، عبدن. اللہ کے بغیر جب ہم اکیلا لکھتے ہیں تو اصل میں ایسے لکھا جاتا ہے، عبدن. عبدن یہ جی ہمیشہ ایسے لکھا جائے گا. پر اس نون کو ٹھیک لکھنا مشکل ہے ہر دفعہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ بنا دیا، عبدن یا عبدن یا عبدن کر دیا. اس ٹھیک کو ہٹا کے، اس نون کو ہٹا کے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور جب اس کو ٹھیک. تسنیہ بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے گا، میں تسنیہ بناؤں اس کو، تسنیہ بن گیا. اور میں اس کو جمع اب بناؤں، جمع بن گیا. جی. ٹھیک. ابدانی ابدون، ٹھیک ہو گیا. میں مثال دے رہا ہوں نا. یہ وہ ہونا تو عابد چاہیے تھا نا، عابد کی بات کر رہا تھا میں، عابد کی. جی ٹھیک ہے، عابد. جی سر. تو یہ تھا عابد. اس کو تسنیہ جب بنایا، عبد کی جمع عباد ہوتی ہے، تو وہ میں نے غلط بنائی ہے. لیکن یہ ہے عابد. عابد کی میں نے، عابدن تھا یہ لفظ، عابدن تھا، یہ عابدن ہے، عابدن. ٹھیک عابدن. حاشرون، محمدن. ٹھیک ہے، یہ ایسے ٹھیک اسم ہے، عابدن. تو جب اس کو، یہ تھی واحد، ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا. جب میں نے اس کی ٹھیک. تسمیہ بنائی تو میں نے یہاں پہ الف لکھ دیا. جب میں نے اس کی جمع بنائی تو یہاں پہ واو لکھ دیا. تو کیا بن گیا؟ عابدون. تو یہ جو نون کھڑا ہے نا ہمیشہ سے، یہ جو والا جی نون ہے، یہ تھی جی پرابلم. کب؟ ٹھیک جب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں، عابد اللہ، عابد اللہ ہی، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو اللہ اب کی. یہاں پہ اگر میں نون لکھوں گا تو مشکل ہو جائے گا نا. جی یہاں پہ جی اگر میں نون لکھوں، عابدون اللہ بن گیا نا، عابدون اللہ ہی بن گیا، مشکل ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر میں لکھوں عابدانی، عابدانی نلہ، عابدان اللہ، یہ مشکل ہو گیا. تو عابد اللہ بن جائے گا، عابد اللہ ہی، دو اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، دو عابد، اللہ کے دو عابد. ایسے ہی عابدو بن جائے گا، عابد اللہ، عابد اللہ، یہ وہاں پہ واو لمبا آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی تو یہ نون اس لیے گر گیا کہ مضاف آ کے یہی کام کرتا ہے، لفظ کو ہلکا کر دیتا تاکہ بولنا آسان ہو جائے. گاڑے جی سر. سر یہ جو عبداللہ ہے اماما اس از میں، اٹ کلیئر نا؟ جی سر، جی سمجھ آ گئی مجھے. چلو ماشاءاللہ. میں بھی کہوں یہ میرے جو اسکرین پہ جی پی ایس کیوں نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی. سر یہ جو آپ مجھے عبداللہ بتائیں تھا، ارسلہ. ہاں جی. یہ جو عبداللہ تھا اس میں اللہ کا مضاف تھا اور عبد مضاف اللہ الیہ تھا. مضاف الیہ ہے، ٹھیک ٹھیک سر. عابد مضاف ہے، عابد مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے. کا
ایسے اچھا ہی یہاں پر تھا جس کے ساتھ والدین، کاف مالک اللہ ہے، اور جو مطلب وہ جو ہے پوزیشن یعنی جو چیز ہے وہ عبد العبد ہے. سمجھ آئی؟ یعنی میری کہ جس گاڑی. کے ساتھ کا کی میننگ ہوں گے ہاں، وہ ہاں ہوگا وہی مضاف. ارسلہ کی اور گاڑی، تو ارسلہ مضاف الیہ ہے، پوزیسر ہے. اور یہاں پہ ارسلہ اس کو یوں ذہن میں رکھو کہ جس کی چیز ہے وہ مضاف الیہ ہے. ہوں، اس کو جو بھی ہم پڑھیں گے نا، جیسا سر نے بتایا عباد اللہ، تو اس میں دیکھ لو چیز کس کی ہے، چیز اللہ کی ہے نا. جس کی چیز ہوگی وہ مضاف الیہ ہوگا اور وہ بعد میں آئے گا. جو ٹھیک چیز خود ہوگی جس کے ٹھیک بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ مضاف ہوگا اور وہ پہلے آئے گا. ٹھیک اچھا اب ہے ٹھیک ہمارے جزاک پاس آیت نمبر 14. آیت نمبر 14 کون آئے گا؟ ارسلہ ہے کہ سر ارسلہ. ارسلہ آپ ہی بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں اسم کون کون سے ہیں؟ ہلکے وزنی اسماء کون کون سے ہیں؟ وزنی، پہلا سوال، وزنی اسماء. برن برن، جبار. یہ وزنی کیوں ہے؟ سر برن کیوں وزنی ہے؟ تنوین کی وجہ تنوین، سے. اچھا. اس کے بعد جبارن یہ وزنی کیوں ہے؟ سر تنوین کی وجہ سے. اس کے بعد آسین یہ بھی تنوین کی وجہ سے. عصیان، عصین. عصیان، عصیان، ہاں جی. آسین یہ بھی وزنی ہے وجہ سر تنوین کی وجہ سے. تنوین کی وجہ سے، ماشاءاللہ. اب اس آیت میں کوئی اور بھی اسم ہے؟ والدیہی والدیہی، کون کون سے اسم ہے یہاں پہ؟ یہ نا یہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تثنیہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ نا نون تھا تو تو یہ نون ہلکا گر ہے یا گیا. وزنی ہے؟ یہ ہلکا ہے. ہلکا ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، یہ وزنی نہیں ہے، یہ ہلکا اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. والدی یہ اسم ہے، وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ تو سر اس کا نون غائب ہو گیا نا، تو اس کی جگہ ہی آ گیا. اسم کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مضاف ہے. یہ ہاں مضاف جی کس یہ کا ہے، کوئی بتائے گا کس کا مضاف ہے؟ سر ہی کا مضاف مضاف ہے الیہ یہ. کون ہے یہاں پہ؟ ہی. ہی کا مضاف الیہ، ماشاءاللہ. ہاں جی، ہی کا مضاف الیہ، بالکل ٹھیک ہے، ہی کا مضاف الیہ. اچھا جی، اب ہے ہمارے پاس اگلی آیت. قدسیہ نے کر لیا، اب کون آئے گا؟ امامہ. امامہ، جی سر. امامہ آپ آ جائیں، جی آپ کی باری. سر آیت اس نمبر میں 15. سلامن ہاں جی، سلامن اور اور حین حیان. اور تو یہ کام سے کیا یہ وزنی ہے یا ہلکا ہے؟ یہ وزنی ہے تنوین کی وجہ ٹھیک سے. ہو گیا. آگے آگے. سر یہ یوم یہ جو ہے یوم ولیدہ، اس میں یوما بھی اسم نہیں ہوگا؟ اسم ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہلکا ہے یا وزنی ہے؟ ہلکا ہے. ہلکا کیوں ہے؟ اور پھنس گئے. یہ مضاف تو نہیں لگ رہا. ہاں تنوین یہاں جی پہ نہیں. یہاں تین دفعہ آ رہا ہے نہ نا، یوم ولد، یوم یموت، یوم یبعث ہاں جی حیا. ٹھیک ہے نا، جس ہاں دن جس جی دن جس دن. ٹھیک ہے. ہاں. ہاں جی اب میں یہاں پہ آپ کو کنفیوز کرنے کی بجائے چھوڑ رہا ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یوم اسم ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ دن کا نام ہے نا، دن تو نہیں ہے نا. لیکن ہاں جی ہاں سوری جی. سوری، ابھی ٹھہرے 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 ٹھہرے. اس میں تو وقت پایا جا رہا ہے، تو یہ تو فیل ہونا چاہیے. میں کنفیوز کر رہا ہوں، غور کر لیں. نہیں، نہیں سر، یہ جو وہ ہے نا فعل ہے، وہ آگے والے لفظ ہیں اس کے. ولیدہ یموتو یبعثو. میرا سوال سمجھیے گا. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جس میں زمانہ پایا جائے وہ فیل ہوتا ہے، وہ زمانہ پایا فعل جائے. ہوگا. ہاں جی. اب یوم تو وقت ہے، وقت تو زمانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ دن، یہ فیل کیوں نہیں ہے؟ سر کیونکہ اس کا زمانہ ہاں آگے جی، پیچھے ہونے سے اس لفظ کی حیت نہیں بدلے گی، اس لیے.
ایک چیز دیٹس اے گڈ پوائنٹ. تو ہم اور ریفر کر رہے ہیں نا. زمانہ بدلنے سے اس کی حیت نہیں بدلے گی. اور ایک وجہ, دوسری وجہ دوسری وجہ یہ کہ ہم اس کو جس دن یعنی ہم کسی ہم یہاں پہ یہ یہ وقت وہ کا اسم نام ہے نا. اشاری جو ہوتا ہے یہ وہ ہے. کسی خاص نہیں دن نہیں کا نہیں نہیں, بتا رہے نا. وقت کا نام ہے سمپل. نہیں نہیں نہیں, یہ وقت کا نام ہے, زمانہ نہیں ہے. اٹس سم اوکے تھنگ ایلس. ٹھیک اوکے. ٹھیک 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 ہاں, ٹھیک تو یہ میں نے ٹھیک اس لیے سمجھ یہ آ جان گئی کے سمجھ پوچھا آ تاکہ گئی. ہمارے ذہن کافی سے یہ بھی باریک بینیاں کنفیوژن. ہیں سر عربی میں, کافی باریک بینیاں ہیں, مطلب بڑی بہت جیسے واسٹ ساعتن, لینگویج ہے. ہاں ساعہ جو جی ہے جی جی جیسے ساعتن. لمحے کو ہاں جی. کہتے ہیں, ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں, ہوں. ساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ساعہ قیامت کو کہتے ہیں. اب جی اب بالکل. یہ ایسے نہیں ہو رہا کہ ماضی میں کرنے سے یہ ساعہ ہو گیا, مضارع کرنے سے یسوع ہو گیا, ایسا تو نہیں ہو ہاں رہا, جی رائٹ. ہاں جی مین جی جی زمانہ بالکل. بدلنے سے دیٹ واز اے گڈ پوائنٹ. زمانہ بدلنے سے اس کی کنڈیشن نہیں چینج ہو رہی, پہلی علامت, دیٹس نہیں ریئلی چینج امپورٹنٹ. ہوگی. ٹھیک, نمبر ایک. نمبر دو, کیونکہ اب تو وہ فیل کی بحث ہے نا, تو فیل پہ آپ ابھی تک گئے نہیں. نمبر ہے دو, ہوں. وہ کیا ہے کہ یہ وقت, زمانے کا, وقت کا نام اٹ سیلف ہے, اس میں کوئی عمل نہیں ہو رہا. فرق یہ ہے کہ ٹھیک ہے فیل میں اس ٹھیک ہے وقت میں عمل ہو رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بالکل. ہو چکا ہوتا اور ہے وہ یا اس کا ہو رہا زمانہ ہے. بدلے گا تو اس کا وہ بھی بدل جائے گا, اعراب بھی بدل جائیں گے, صیغہ بھی بدل جائے حالت گا, بھی بدل جائے گی, حالت بھی بدل جائے گی. جی, حالت اب بھی کون رہ بدل گیا, جائے گی. اب کون رہ گیا؟ میں تھوڑی سی لمبی آیت دیتا ہوں تاکہ ہم تھوڑا سا چیلنج بھی کر لیں نا اپنے آپ کو. اللہ اکبر. انم سر انم انم باقی ہے. انم کا میں امتحان سختی سے لینا میں نے. اچھا جی, ابھی انم آیت نمبر 28. یہ رہی. میں نے آپ کو اس لیے ترجمہ نکالا تاکہ آپ یہ نہ بہانا لگائیں بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ترجمہ دیکھ لیں, سوچ کے آپ نے بات کرنی ہے, اور آپ کے پاس سارے اصول آپ کو یاد ہیں. اچھا جی, جی کون سی آیت سر؟ آیت نمبر 28. 28. یہ فآتت به قومها یا اخت ہارون, یہ والی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہم. پہلے آپ نے ڈھونڈنے ہیں وزنی اسما, وہ الگ کر لیں. انم, جی سر. ہاں جی, وزنی اسما کون کون سے ہیں؟ سر اس میں سے بتاؤں؟ ہاں جی ہاں جی, آیت نمبر 28 میں سے. نمبر 28. سر ادھر سو ان, ہاں جی, سو ان, ماشاء اللہ, سو ان نمبر 1. اور بغیہ امو کی. بغیہ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ مجھے بتائیں ہلکے اسما کون کون سے ہیں؟ ابو کی سر, ابو کی پہلے نمبر پہ آیت کون سی ہے؟ پہلا لفظ کون سا ہے؟ اختہ ہارونا. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی ہارون کا بھائی, ہارون کے بھائی. بہن. آپ سو رہی ہو؟ سوری, بہن. یہ بہن لفظ بہن. میں نے اسی لیے ترجمہ نکالا تاکہ یہ آپ یہی بونگی نہ مارو. ہارون کا بھائی نہیں, بہن. ہارون کی بہن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جملہ کیا ہے آپس میں؟ مرکب مفید, سر مرکب غیر مفید؟ یہ مرکب مفید ہاں؟ ہے, غیر مفید. اگر آپ کے سامنے آئے اختہ ہارون تو یہ کیا ہے؟
हारून की बहन, ये मुरक्कब मुफीद है, मुरक्कब गैर मुफीद है? गैर मुफीद सर। गैर मुफीद की कौन सी किस्म है? ये जुमला है फेरिया, जुमला इस्मिया? इसमिया। नहीं, मुरक्कब गैर मुफीद की दो अलग और किस्में हैं। वो है मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। वो मुरक्कब, ओ हाँ। हाँ देखा ना था मैंने, नहीं बना देनी आपके दिमाग की, टेस्ट थोड़ा सा देखने की सुना। हाँ जी, उख्ता हारून, हारून की बहन, तो ये कौन सा है? मुरक्कब गैर मुफीद, जुमला इजाफी। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। इजाफी। ठीक हो गया। अब मुरक्कब है, इजाफी कैसे सर ये? हाँ जी, का की मुजाफ के का मुजाफिल है। इसमें का की के ऐड होता है इस वजह से ना। हाँ जी, सिंपल इज दैट। और तो अब है सर वो अबू अच्छा, की, सर इसमें वो मुजाफ मुजाफ ये सर इलैह ये नहीं मुजाफ होता? सर ये मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं है? वो भी अनम है आपने ये। क्या बताया? अनम क्या बात कर रहे हैं हम? सर उख्ता हारून की बात करें। हाँ, तो क्या बात कर, यही कर रहे हैं ना जो ये जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं। ये मुजाफ मुजाफिल है, इट इज मुजाफ मुजाफिल है। हाँ अच्छा जी ये सर। भी है, और उसका सर बस मुरक्कब जबर हुआ। अच्छा ऑफ कोर्स इजाफी अब इज ऑफ कोर्स। अब जो सवाल है, जो पूछना चाहिए था कि हारूना मुजाफ इलैह होने पर जेर क्यों नहीं आ रही? हाँ जी, सर क्यों ये के गैर सर मुझे मुनसरिफ पता है है। इसलिए। हाँ, ये वो हाँ है जी, जिद, ये वो है जिद, न, क्या सर, नखरे नखरे, हारूनु नखरे हारूना। वाले। हाँ हाँ जी, ये हारून ही नहीं होते। गैर अरबी अस्मा है ना हारून। हाँ जी, गैर अरबी इसम है। देखा और ना कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जबर, ये है तो मुजाफिल है, जेर किधर है इसकी? फिर आपके जहन में आया ये तो नखरे वाला ना हो, जिद्दी तो है नहीं, हाँ क्यों इस पे पेश आती है? ठीक है, क्योंकि वो आखिर में या साकिन नहीं है ना, वो खड़ी जबर नहीं है आखिर में। ठीक है, तो इस पे कुछ ना कुछ तब्दीली तो आ रही है। क्या ये अरबी इसम है या गैर अरबी है? पता चला गैर अरबी है। तो गैर अरबी के साथ अरब वाले कैसा सलूक करते हैं? कहते हैं कि भाई आपको तनवीन क्या देनी। अब देखो क्या बनना, हारूनन बनना बनना चाहिए लफ्ज, हारूनन। अगर भाई तनवीन क्या देनी, आपको कसरा भी नहीं देना यार, आप बाहर से आए हो, आपका एहतराम करना है, आपकी थोड़ी सी सेवा करनी है, इज्जत करनी है, लिहाजा तो इस वजह से उन्होंने कसरा नहीं दिया। तो ये बन गया हारूना, क्या उसका सर हारूना। अलिफ नून वाले जिन जिन अस्मा के एंड में अलिफ नून आता है उनके साथ भी यही वाला असूल होता है ना, या नहीं होता? आ, वो ये 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 जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ अस्मा हैं जिनके आखिर में ऐसा तनवीन भी आती है। ठीक है, क्योंकि सर अलिफ नून वाले बहुत सारे अस्मा ऐसे भी तो है ना जो होते हैं, अरबी अस्मा बहुत ही है। सारे होते हैं। हाँ होते हैं, होते हैं, आप सही कह रही हैं। लेकिन हम उसकी बहस में अभी नहीं जा रहे, वो इसका ना भी आप ठीक कंफ्यूज कर ठीक देंगे ठीक बाकी ठीक। लोगों को। जस्ट जी कीप जी इट ठीक क्लियर। ठीक ठीक आगे लफ्ज कौन सा ठीक है? ठीक। अबू का सर। अबू का, यहाँ पे तो का है ही नहीं, का के ओ तो है ही मैं नहीं। अगला वाला देख रही थी, अबू की। हाँ, अबू की, तो ये क्या है? ये मुदाफ है, इलह है, या मौसूफ सिफ्त है, क्या है? मुजाफ मुजाफिल है। मुदाफ मुदाफ इलैह। क्यों? आपके अबू, यानी तुम्हारे अबू, आपके अबू, तो ये वो निस हो रही है हाँ ना। जी, आपके अबू, आपके अबू, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह। इसके बाद और इमरासू इन। हाँ, इमरा असूइन, इमरा सऊइन, इमरा तो सऊइन। तो इसमें इमरा क्या है? इसम है, फेल है, इसमें, हर्फ है? ये तो इसम है, इसम इसमें है। है, इसम है। सऊइन बुरा, तो ये क्या बन रहा है? इमरा सऊइन। सिफ्त मौसूफ। अबू की इमरा सऊइन, की अबू की इमरा सऊइन। आपका बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, बुरा इंसान है।
ابھی میں آپ کو اس بحث میں نہیں لے کے جاؤں، تھوڑا سا کنفیوز کر دیں گے آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ امرا کیوں ہے، ٹھیک ہے، یہ امرائی کیوں نہیں ہے، یہ بھی سوال ہے. امرا 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 امراؤ کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ سر موصوف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ موصوف اور صفت کا ایک جیسا اعراب ہوتا ہے. موصوف کا کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے، جو بھی ہوا وہ صفت کا لیکن بھی وہی اعراب ہوگا. تو یہ ٹھیک جب بھی تو ٹھیک ہے نا ابو کا اوپر وہ ہے تو امرا سوء، ہاں لیکن یہ کیا دوبارہ یہ بتائیں، سمجھ نہیں آئی. ابو کا امرا سوء، ہاں ٹھیک ہے سر، ہاں کنفیوز ہو جائیں گے چھوڑیں. صحیح تو ہے، ابو کی امرا سوین ہے نا، ابو کی ابو ہے نا، کی، ابو کی، تو ہاں وہ سیم ہی امرا. تو ہے. ہاں جی، آگے ہے لفظ امو کی. ابھی ہم پہلے آپ لوگوں کو اسم کی پہچان ہو گئی ہے نا. یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آپ اسم پہچان سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہاں جی سر. اب ہمارے پاس، ہاں آگے ہم اسم کی قسم میں جائیں گے نا، تو ہم امرا سو سب کچھ پڑھیں گے، امرا امو سب سمجھیں گے. یہ مذکر مؤنث میں فرق سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ایک سوال ہے یہاں پہ نا کہ اسی آیت کے شروع میں جو دیا ہوا ہے یا اخت ہارون، اگر ہم ہارون کو دیکھیں تو اسم ہے لیکن مضاف الیہ تو اسم ہوتا نہیں ہے. ہاں کچھ یار ریئلی دس از واٹ یو ریئلی سیڈ اٹ. مضاف الیہ ہوتا ہی اسم ہے، یہ مرکب. اسم کی تو اقسام تھی. ہاں جو ہے نا، یہ جو اسم معرفہ ہوتا ہے اور ہمیشہ مضاف الیہ اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں ہم نے فیل تو نہیں پڑھ لیا. یہ اختہ نا، اختہ، اور یہ اختہ پہ جو زبر ہے نا، اختہ پہ زبر کی وجہ یا ہے، یا منادی اے، یا اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا اختہ. اچھا امو کی، امو کی کیا چیز ہے؟ آپ کی امی. ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، بڑی گل ہوگی. کون رہ گیا؟ ایوری باڈی ڈیڈ اٹ. Yeah, I think we all did it. اوکے ونڈرفل. سر اپنا روٹین میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے نا آٹومیٹیکلی یہ چیزیں خود ہی اس طرح سے رجسٹر ہوتی جاتی ہیں. اور الحمدللہ، پہلے دس از واٹ جو وی نیڈ. ایک گو میں ایک رکوع پڑھ لیتے تھے، وہ اب اتنے ٹائم میں میرے سے ایک گو میں 2 سے 3 آیات صرف دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ میں ان چیزوں پہ فوکس چلا جاتا ہے اس وقت. پھر انشاءاللہ ہم بلاغت بھی سیکھیں گے، نحو کے بعد صرف کے بعد بلاغت کریں گے انشاءاللہ، لیکن دیٹ ناٹ بی اپنا لاسٹ سبجیکٹ. ابھی جو چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں، اعراب کے ذریعے اسم کو پہچاننا آسان ہو گیا کہ نہیں؟ کین یو ڈیفر اسم فرام دا لائن، فرام دا ورڈس؟ اگر کر سکتے ہیں، جی سمجھ لیں تو ابھی تک ہم نے ایک مقصد تو حاصل کر لیا ہے. آگے 3 قسمیں باقی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ مذکر مؤنث جینڈر، اس کے بعد نمبر، اور اس کے بعد ہے قسم، ٹھیک ہے. الحمدللہ. ٹھیک. اب آپ نے قرآن مجید میں سے 3 آیتیں یا 2 آیتوں میں سے ہلکے اور وزنی اسماء ڈھونڈ کے لانے ہیں، اور ان پہ اگر اعراب ہے تو کیوں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. جو دے سکیں جواب دس آسم، نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش ضرور کرنی ہے. 2 آیتیں سب نے، جیسے آج ہم سر اس کی کل تھوڑی سی اور پریکٹس کروا دیں، ہم لوگ کس کی ڈھونڈ لیں گے، اس کی اور پریکٹس تھوڑی سی کروا دیں. اور کر دیں، چلو اور کر لیتے ہیں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. اوکے. سر آپ کوئی انگلش ترجمہ ریفر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کون ہاں سا یوز کرنا چاہیے، لفظی ترجمہ؟ لفظی ترجمہ میرے پاس، میں گولڈن قرآن یوز کر رہا ہوں، یہ والا. ان کا ترجمہ مجھے بہت کل اچھا آپ نے ہوتا ہے، یہ بتایا اس طرح انگلش یہ ٹرانسلیشن. مصحف میں اور مل جائے گا؟ مصحف یہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی نا، ایپ الگ ہے، یہ الگ ایپ ہے. نہیں وہ تو میں نے وہ ایپ کے فارم میں تو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، میں ہارڈ کاپی میں چاہ رہی ہوں. ہارڈ کاپی میں ایک وہ میں نے مقدس قرآن کا سنا تھا کہ وہ بہت اچھا ترجمہ ہے، لیکن وہ پاکستان میں مل ہی نہیں رہا. مجھے پاکستان کا نہیں پتا. میں نے جب ترجمہ شروع کیا تھا تو مجھے ایک بندہ تھا، وہ دو دائے دی کی زبان استعمال کر کے ترجمہ کراتے تھے.
नाम नहीं ओह याद अच्छा। हाँ लेकिन खैर ये आप लफ्ज़ तर्जुमा ये इस्तेमाल कर लें इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई गोल्डन कुरान है या कुरान वर्ड बाय वर्ड कुरान वो दैट्स समथिंग वेरी गुड अगर आप सोचना चाहें तो वर्ड बाय सर वर्ड कुरान क्लास ऑफ खत्म हो गई है? आप चाह रहे हैं तो मैं आपको 2-3 आयतें और प्रैक्टिस करवा देता हूँ अगर नहीं तो फिर हम कल कर लेते हैं या फिर आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया 2 आयतें ठीक है जी जी हाँ आई हैव हाँ टू लीव एक्चुअली। ओके इंशाल्लाह ऑलराइट राइट हाँ अस्सलाम वालेकुम